إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له हर किस्म की तारीफ किबरियाई बड़ाई तकदीस तमजीद अल्लाह तबारक व तआला के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। तकरीबन 3 जुमों में
آپ یہ سن رہے ہیں رزق کے اسباب۔ پچھلے سے پچھلے جمعہ میں آپ نے جو رزق کا سبب سنا تھا وہ تھا توکل۔ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا تقوی اور استغفار، ایمان اور عمل صالح۔ آج اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے رزق کا ایک اور سبب آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک مقام ہی کافی تھی، مگر اللہ نے 5 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں پر اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اور یہ جو خطبہ مسنونہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے 5 باتوں کی تاکید کی ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف اشارتاً بتا رہا ہوں آپ کو، بیٹا ذرا غور سے سنو، بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک۔ وہ سلوک کی صورتیں کون کون سی بتائی جائے؟ اف نہیں کہنا، اف یہ سمجھ لیں دل آزاری کا سب سے چھوٹا جملہ اف۔ کوئی ایسی بات جو میرے لیے بڑی اچنبے کی ہو تو ہم کسی بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ اف، میں ایک کام کر اف۔ اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کہنا والدین، اللہ اکبر، اف نہیں کہنا، اف۔ اور ڈکشنری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اف در حقیقت کہتے ہیں یہ ناخن کے تراشے کو، یعنی والدین تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا رویہ بھی، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا رویہ بھی ان کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں۔ ابا جی خاموش ہو جو تو نہیں پتا، اللہ کہتا ہے ڈانٹنا بھی نہیں ہے انہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں جب انسان کی عادات بچوں والی ہو جاتی، وہ سن نہیں سکتا، وہ دوبارہ پوچھتا ہے پتر کیا کہ، تو نوجوان وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ کان ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، یہ قوت سنوائی جو ہے نا یہ شاید اسی طرح ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتر سمجھ نہیں، اور تواڈے نے گل کرنی فضول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہتے ہیں ڈانٹنا نہیں ہے انہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ تیسری تاکید کیا کی؟ جب بھی ان سے بات کرو نرم لہجے میں بات، محبت سے بات، قولاً کریما، عمدہ بات، بہترین بات، آپ کہہ کے، ادب کر کے، احترام ملحوظ خاطر رکھ کے۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ باپ سے بدتمیزی شروع کر دیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پولائٹلی انداز، دوستوں سے کس طرح ہٹکیلیاں کرتے ہیں، محبت سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، بڑے نرم لہجے میں بات۔ ماں باپ اس اصل میں نرم لہجے کے مستحق۔ چوتھا کام جو اس آیت میں کہا گیا وہ کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اختیار کرو ان کے سامنے، عاجزی ان کے سامنے اختیار کرو۔ اللہ اکبر، عاجزی۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ جناح کا لفظ بولا ہے، کندھے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آپ بھی،
بعض تفسیر والوں نے یہاں تک لکھا ہے جو کماتے ہو ان کے سامنے پیش کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی صلاحیتیں ان کے سامنے ڈھیر کر۔ باپ بیمار ہے نا، خود لے کے جاؤ، ماں بیمار ہے خود لے کے جاؤ، نوکر گنوں کو، کسی مسیرے کو نہ کہو، خود لے کے جاؤ، کسی دوست کی ڈیوٹی نہ لگاؤ کہ میرے بینو ڈاکٹر کو لے جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی، انکساری، اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری ان کی خدمت میں لگا۔ اور پانچواں کام جو کرنے کی تاکید کی، ان کے لیے دعا کرو، اور دعا کا انداز آپ پوری قرآنی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی خوبصورت دعائیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی جو باپ کے حق میں آپ نے کرنی ہے، ماں باپ کے حق۔ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما۔ کن پر؟ میری ماں پر اور میرے باپ پر۔ کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا سا تھا نا، اتنا تھا، 1 فٹ کا تھا، دنیا میں آیا تھا 1.5 فٹ کا تھا، بولنا نہیں مجھے آتا تھا، میں اپنا استنجا نہیں کر سکتا تھا، میں اپنے وجود کو صاف نہیں کر سکتا تھا، میں اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اپنے ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، میری ماں سمجھتی تھی، میرے اشاروں سے، میری کناؤں سے، میری عادتوں سے، میرے رونے سے میری ماں سمجھتی تھی۔ کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم کیا، میری پرورش کی، باپ ساری ساری رات ہاسپٹل کے باہر ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھا رہا، ماں ساری رات بیٹے کو اٹھا کے گھومتی رہی، میرا بیٹا خاموش نہیں ہو رہا، نیند نہیں آتی اس کو، پیسہ لگا رہے ہیں دونوں۔ یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، اس طرح تو ان پہ حال پہ رحم کر۔ اللہ اکبر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، من احب، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اس کا رزق کشادہ کیا جائے، فراخ کیا جائے، اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اللہ اکبر، اور اس کی نیکیوں والی عمر، صرف عمر نہیں، نیکیوں والی عمر لمبی کی جائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی۔ سب سے پہلے صلہ رحمی رشتوں میں سے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ، اور ایک روایت میں تو صراحت کے ساتھ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لے۔ صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے نام لے کے، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کرم کر لو، اے کر لو، او کر لو، اللہ کے رسول کہہ رہے آج ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، وہ جی میں یہ کر لوں، میں یہ وظیفہ کر لوں، او بھائی نمازیں 5 فرض پوری کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بیوی بعد میں، بچے بعد میں، ماں پہلے، باپ پہلے، یہ ان کا حق ہے۔ ایک اور روایت، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش۔ ایک اور روایت، افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے بھی مشکور رہو، ان کے احسان مند رہا کرو، مت کہا کرو تسی میرے ایسے بج کی کیتا ہے۔ یہ بچوں کا تقیہ کلام ہے، ماں باپ کو دیکھ کے کہتے ہیں تسی میرے واسطے کی کیتا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کر دیا اب تک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، انشکر لی ولی والدیک،
اے حضرت انسان میرا بھی شکر کر، ولی والدیک، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ شکریہ ادا کر سکتے ہیں اللہ کا؟ ہیں؟ کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا؟ اور ماں باپ کا بھی شکریہ۔ ایک شخص نے پوچھا کسی صحابی سے، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ادا کر سکتا، بالکل حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا کہ کندھوں پہ اٹھا کے ماں کو حج کروا دے، فرمایا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سبب ہے رزق کی بڑھوتری کا، یہ سبب ہے ماں باپ کی خدمت، یہ سبب ہے اپنے رزق کو وسعت دینے کا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چلیں ہم غار میں پناہ لے لیتے۔ حدیث تو بہت طویل ہے، بہت چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو۔ تو ان میں سے اب وہ سلائڈنگ ہوئی اور جو تھا غار کا منہ وہ بند ہو گیا، پتھر آ گیا بڑا سا۔ اب وہ تو زور لگانے سے نہیں جاتا بڑا پتھر۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، اللہ کے حضور اپنا وہ عمل پیش کرو جو تم نے صرف اللہ کے لیے کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا اللہ تجھے پتہ ہے، تو اس بات پہ گواہ ہوگا کہ ایک رات میں، ایک دن بکریاں چراتے چراتے، جانور چراتے چراتے میں بہت دور چلا گیا۔ میں واپس آیا تو میری اماں اور میرے باپ فوت ہو چکے، امی ابو سو چکے تھے۔ وہ دودھ کا پیالہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو پیش نہیں کیا، پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا ادب! ہم تو گھر آ کے پتہ ہوتا ہے ابا جی کے سونے کا ٹائم ہے، بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر اس کے ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا حال تو یہ، ایک ماں نے آ کے بتایا ہمیں کالج کے اندر، سر یہ وہ میرا نافرمان بچہ ہے جو میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کے اوپر ہاتھ! اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں آج کل کے بچوں کے۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے یہ میں نے عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اپنے والدین کے ساتھ۔ غار کے منہ سے نا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، تو یہاں پر لکھنے والے لکھتے ہیں، اے دنیا کے کرائسس کو، دنیا کے کرائسس کو، دنیا کے غموں کو، دنیا کی تکلیفوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ اکبر! گھر میں جنت بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی۔ یہ خدمت کریں گے تو جنت، خدمت نہیں کریں گے تو جہنم۔ اللہ اکبر! ہم ان کو چھوڑ کے، جو جنت ہے اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں بابوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں لینے کے لیے، ان سے شفقت کا ہاتھ رکھوانے کے لیے۔ گھر میں مائی باپ، بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے، ان کو روٹی کا نہیں پوچھتے، شادی ہونے کے بعد ماں کو نہیں پوچھتے روٹی کا، خود کھا جاتے۔ باپ ہو تو باپ کو نہیں پوچھتے، کہتے ہیں میں خود کر۔ انا للہ و انا الیہ۔ وہ اس عمر میں بھی اپنے کپڑے خود دھوئے۔ اللہ اکبر! اگر تمہاری بیگم نہیں دھوتی تو تم خود دھو دو، ماں ہے تمہاری، ساری عمر تمہارے کپڑے دھوتی رہی ہے، آج تم 3 4 بہن بھائی، تم سے ایک ماں سنبھلتی نہیں، وہ کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایسی اولاد پہ دکھ ہے، افسوس۔ پھر ٹینشنیں نہ ہوں تو اور کیا ہو، پھر جھگڑے نہ ہوں گھروں میں تو اور کیا ہو، پھر فتنہ اور فساد نہ ہو تو اور کیا ہو، لڑائیاں اور جھگڑے گھر سے ختم ہی نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ماں باپ کی عزت اور تکریم ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر!
اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور جوان ساتھیوں، جوان بچوں، یہ بات پلے باندھ لو. جب گھر سے نکلو، میں نے ایک ڈاکٹر کا خود انٹرویو سنے، MBBS ڈاکٹر، یہ بچہ جانتا ہے، ڈاکٹر سبیل اکرام، MBBS ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، قرآن کا حافظ، کنگ ایڈورڈ سے اس نے MBBS کیا. اس نے کہا جب بھی میں نے پیپر دیا، اماں جی کو فون کیا، ہاسٹل میں رہتا تھا، اماں جی ہاتھ اٹھا کے ذرا دعا تو کر دیں. ہمت کی، محنت کی. آخری دن جب میرا وائوا تھا تو میں ایسے ہی وہ ٹراؤزر پہنے منہ اٹھا کے چلا گیا. تو اس نے کہا، پروفیسر صاحب نے کہا تم MBBS کے آخری سال کے بلکہ بن چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں، تم فیل ہو جاؤ. اس نے کہا اپنی اماں کو فون کیا، اماں کہاں پہ ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں تو کچن میں. اس نے کہا بس سارے کام چھوڑ دو، 2 رکعت نفل ادا کرو. کہتے ہیں رزلٹ آیا تو میں پاس تھا پیپر. یہ ہے ماں باپ کی خدمت. دعا کرے میرے، جب گھر سے نکلیں ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے نکلا کریں. اماں جی دعا کرو. تو کرو تسی لڑ کے جاؤ گے تو کلاس میں بیٹھ کے آپ کو سبق کیا سمجھ آئے گا؟ آپ ماں باپ سے لڑ کے جائیں، آپ کی ہٹی پہ، آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آئے گا. ماں سے لڑ کے گئی. اگر آ بھی گیا ان پیسوں میں برکت نہیں ہوگی. ماں باپ ہیں، غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رزق کو فراخ کرتے، اللہ رزق میں برکتیں عطا کرتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا میں تمہیں بتاؤں الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے. وہ دین کی باتیں سننے کے لیے ٹائم نکالتے تھے. اور آج کسی سے پوچھیں نا، بلکہ کسی کو دعوت دیں، وہ ٹائم نہیں. میچ دیکھنے کے لیے ساری رات پڑی ہے ان کے، سارا دن میچ لگا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا بتاؤں بڑے بڑے؟ اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیں. فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ. فرمایا اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ. شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نافرمانی. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا پتہ کس میں ہے؟ چاہتے ہیں اللہ خوش ہو، والدین کو خوش رکھا کریں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو تو اپنے والدین کو ناراض نہ کیا کریں. میں بچوں کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں، کائنات کا خالق آپ سے خوش ہو، تو ماں باپ نے آپ کو کالج میں اتنی فیسیں دے کے کیوں بھیجا؟ آج المیہ پتہ کیا ہے؟ ایک بچے پہ ایک مہینے کے 12,000 روپیہ ماں باپ خرچ کر رہے ہیں. ایک بچے پہ 12,000 روپے تقریباً اوسط میں نے نکالی. اس بچے سے پوچھ لو 40 منٹ کے پیریڈ کے بعد بیٹا کیا پڑھا ہے، وہ بالکل گونگا اور بہر، تک کا پتہ نہیں اس کو. پورا سال لگا لے گا، اسے نہیں کچھ پتا میں نے کیا پایا کیا. یہ المیہ ہے ہمارے لیے. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ تم پر اللہ کا غضب ہے. ماں دا دل تے نہیں دکھا کے آئے سویرے، ماں نے بنا کے دیتا پراٹھا، اٹھ کے بیماری دی حالت اور تم
وہ چنگیر کو اٹھا کے ایسے پیچھے کر کے آئے، سبق کیسے یاد ہوگا تجھے؟ تیرے دل میں پڑھائی کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ ہی ناراض ہو گیا تیرے سے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اوصانی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے نصیحتیں کی، یا معاذ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت یہ کی کہ معاذ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے۔ دوسری نصیحت پتہ کیا کی؟ اللہ اکبر، ولا تعقن والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے گھر سے نکال دیں پھر بھی نافرمانی نہ کر۔ اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے کیا کر دیں؟ بولے گھر سے آپ حق پہ۔ ایک بچہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ شادی نہیں کرنی، ابا کہتا نہیں کرنی، نہیں تو پھر راستے جدا ہو جائے۔ بچے کی بات بالکل ٹھیک ہے، زندگی ابا جی نے نہیں گزارنی، بیٹے نے گزارنی۔ بچوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا خیال کرنا چاہیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ بیٹی کہہ دے ابا جی میں نے نہیں کرنی، آپ زبردستی کر دیں، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں، مگر زبردستی نہیں آپ کر سکتے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ معاذ تیرے ماں باپ تجھے گھر سے نکال دیں، اگرچہ تو حق پہ ہے، پھر بھی تو نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات میں آج کل بچے بہت اپنے والدین سے بغاوت کی طرف، سرکشی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سارا میڈیا، سوشل میڈیا۔ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مادر پدر آزاد ہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ پیو کا پتہ، نہ چاچے کا پتہ، نہ خالہ کا پتہ، نہ ماسی کا پتہ ہی نہیں، کوئی شناخت ہی نہیں ہے رشتوں کی ان کے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، جس نے تجھے بتایا یہ تیرا تایا ہے، یہ تیرا چاچا ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری پھپھی ہے، یہ تیرا ماما ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام تمہیں بتاتا ہے۔ یہ رشتے، واقعات تو بہت سارے ہیں، اس وقت سکرین چل رہی ہے، سکرین میں بڑے واقعات آ رہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر عیسائی امریکہ کے اندر صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئی کہ اس نے ایک مسلمان جوڑے کو دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں کا علاج کروانے کے لیے امریکہ میں لے کے، اس نے کہا یہ تو مرن نہیں، ایک ہی وجہ، اچھا ہم اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تم لوگ افسردہ ہو جاتے ہو، یہ بوڑھی سی ہے کیا ہو گیا، ہم لوگ تو ایسے کو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے۔ اس نے کہا نا یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری۔ اس نے اس لڑکی سے کہا، اس نوجوان کے ساتھ جو تھی، یہ تمہاری کیا؟ اس نے کہا میری ساس ہے اور یہ نوجوان کی ماں ہے۔ اللہ، اس نے کہا میں 4 مہینے سے اپنے گھر سے باہر ہوں، نہ میرے بھائی نے فون کیا، نہ میری ماں نے فون کیا، نہ میرے باپ نے فون کیا، مجھے بتاؤ اتنی سچی تعلیمات اسلام کی کہاں ہیں؟ وہ گیا اسلامک سینٹر میں، والدین کے حقوق پہ ایک خوبصورت کتاب لا کے انگلش میں اس کو دی، قرآن پاک کا ترجمہ دیا۔ 1-2 ہفتے کے بعد وہ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی اس نوجوان کو کہ مجھے کسی اسلامک سینٹر میں لے جاؤ۔ اس نے جا کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی خوبصورت پکچر ہے۔ وہ بچہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، ابا جی کے ساتھ، اپنی اماں جی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں۔ اس لیے یہ رویہ اپنا چینج کریں، تبدیل کریں، اور ماں باپ کے فرما بردار بنیں۔ رزق بڑھے گا، اللہ تعالیٰ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ تھوڑی وقتی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہ ہم سب کے ماں باپ پر رحم فرما۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرتیں فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں ان پہ رحمتیں فرما، انہیں صحت اور عافیت والی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا، انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ انہیں ایسی عزتوں والی، شادمانیوں والی، خوشیوں والی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے ابا جی دنیا سے جا چکے، ہماری مسجد کے ایک بابا جی ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرتیں فرما۔ جو جتنے مومن دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرتیں فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی کل مکان. یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.